لیکن اگر میں پیغام پہنچا رہا ہوں آپ تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر یہ پیغام ہلکا پیغام بولو، چند آیتیں ہیں وہ سن کے میں اپنا پیغام شروع کرتا ہوں، آپ سنا کے میرا پیغام تمہارے جس کی کتاب ہے بھائی اللہ کا پیغام ہے، آپ سب ابھی سے نیت کر لیں، اور جتنی خواتین یہاں بیان کر رہی ہیں سب ابھی سے نیت کر لیں، اس پیغام کو ہم نے ویلیو دی ہے، اس پیغام کو ہم نے ہلکا نہیں لے۔ سب سے پہلا پیغام قرآن کا کیا ہے ہمارا مونٹریال والوں کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ میرا پیغام نہیں ہے بھائی، اس کا پیغام ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک چھوٹا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہم نے پکارنا صرف اور صرف اس کو ہے، کوئی اس کے سوا پکار کے لائق نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی ولی اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو۔ اتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، اللہ سب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی مالدار آدمی کو آپ کو فقیر کہیں گے غصہ آئے گا نا اس کو، اس لیے اللہ آپ کو کہہ رہا ہے تم سب کیا ہو؟ درود اور صلاۃ یہ جہنم کی دولت ہو، 2 منٹ لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹی اور آدمی 2 ٹکے کا نہیں رہتا، 2 ٹکے کا نہیں رہتا۔ اور کووڈ میں دیکھ لو نا، ایک لہر چلی ہے، بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا، قبریں بھر گئی، قبرستان بھر گئے، تو ہم سب کس کے فقیر ہیں؟ کبھی کوئی پریشانی ہو پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے، آج ہم دعاؤں سے جو لوگ صبر ہے، دعاؤں سے ہمیں کس چیز نے غافل کیا؟ وظیفوں نے۔ کس چیز نے غافل کر دیا؟ روحانی عاملوں نے۔ صلاۃ پڑھ لو، ایسا ہو جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لگا لو، جس لیے لگا لو، تیل لگا لو، 70 بیماریاں شریف پڑھا تو اللہ نے مارکیٹ میں 10 منجن کون سا چل رہا ہے؟ اور جمعہ کے دن یہاں پیسہ کمانے پڑنے۔ تم پاکستان میں رہتے نا، میں تمہیں اس سے آسان طریقہ بتاتا، ارب پتی بنتے ہیں، ارب پتی، روحانی عامل بن جاؤ، روحانی عامل بن جاؤ، جن چڑیل بھوت بگانے کے لیے اس کے لیے کچھ نہ آنا زیادہ مفید ہے، بالکل جاہلوں کے کاروبار زیادہ چلے گا۔ کوئی بھی آ رہا ہے اس نے جادو ہے، خاتون آ رہی ہے، جمعہ کے دن ساس نے جادو کرایا، ساس آ رہی ہے تمہاری بہو نے، نند نے کرایا ہے، جٹھانی نے کرایا ہے، پڑوسن نے کرایا ہے، کچھ بھی لکھ رہے ہیں لوگ، ایسا یقین کرتے ہیں، ایسا یقین کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہیں اگر روحانی عامل پاور اور طاقت کچھ سمجھتے ہو، تمہیں ان کے 2 نمبر ہونے میں یقین نہیں آتا، تو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں 20 سال سے روحانی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوں، جیسے مزاروں میں ہوتا ہے تمہارے پاس اتنے جن چڑیل بھوت، میرا تو کچھ دکھانا نا یار، کوئی 2-4 چڑیلیں بھیجو ادھر، نہیں چڑیل اب کے لوگ کیا سارا مزہ خراب کر دیا، کہہ رہے ہیں دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری ادھر دماغ چلا گیا، مت کرو، اس پہ درود پڑھا کرو، نہیں وہ چڑیلیں پہنچے۔ تو دعاؤں سے غافل ہو گئے ہم لوگ، دعاؤں سے غافل ہو گئے۔ مانگنا سیکھو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ جب کوئی مشکل ہو اللہ سے مانگو۔ لوگ کیسے مانگتے ہیں؟ اگر اللہ ایسے دینا شروع کر دے، ادھر مانگا ادھر مارکیٹ میں چیز آ گئی، اور گہرائی ایمان بالغیب تھوڑی رہے گا۔ اللہ سے مانگنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اپنا کیس فائل کر دیا، برزخی زندگی ہے، اور حدیث میں توکل کرنے والے ان کو تسلی ہو گئی، اب ہماری مراد پوری ہو تو بھی ٹھیک، پوری نہ ہو تو بھی۔ یہ مطلب یعقوب علیہ السلام کا جس کے تعاون ہوا تو کیا انہوں نے اللہ سے دعائیں نہیں مانگی ہوں گی کہ اللہ واپس بھیج دے میرے بچے کو، واپس مانگی نہیں ہوں گی؟ ساری زندگی مانگتے رہے، روتے رہے، تو نتیجے میں کیا ہوا؟ دوسرا یعقوب علیہ السلام جس کی دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے بھائی، ہمارا کام ہے مانگنا، مانگتے رہے، دونوں کو اللہ نے ملایا بادشاہ بنا کے، اور چاہے دنیا میں پوری ہو آخرت میں پوری ہو۔ جب ہمیں کہہ دیا ایک اور حدیث میں بھکاری ہے، بھکاری کا کام کیا ہوتا ہے؟ مانگنا۔ جس آپ نے کسی بھکاری کو دیکھا ادھر مانگا نہیں ملا تو آپ سے مانگنا چھوڑ۔ فرمایا میں جواب کروں جلدی کیے، فرمایا تم نے سے جب کسی کبھی ایسا بھکاری بڑے ٹھیک ہوتے ہیں، کتنا ان کو ذلیل کر دو، ان کو رسوا کر دو، وہ مانگیں گے، چاہے قرضہ مانگنا ہو، آئیے میں استغفر اللہ کہ اللہ وہ اس کے کہیں اور چلا گیا، اللہ کہیں اور چلا جاتا ہے، اور فرشتے تو وہ اس کا کام کیا ہے؟ بھکاری کا کام ہے مانگنا۔ آپ جتنا بھی ذلیل کرتے ہیں، وہ ایک آدمی کی عادت تھی جب بھی کوئی ہوٹل میں نہاری کھانا ہوتا ہے نا، بیٹھ کے نیبو لے کے جاتا ہے، درود اور سلام کا فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ایک دن کیا ہوا، مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائے، نیبو نے چھوڑا، اور کمال جب یہ ہوتا ہے کہ اللہ شر سے بچا، میری ماں کی ذات کی طرح چماٹے مار مار کے۔ علماء
علماء نے دنیا وہاں پہ مجھے اسی طرح درود شریف جو چماٹے مار مار کے کھلا دیا. تو ڈھیل آدمی ایک دفعہ عزت اپنی سائڈ پہ لگا دو. عزت ہمارے کس کی ہے؟ کبھی استادوں سے ڈانٹ پڑتی ہے, آپ سے ڈانٹ پڑتی ہے, ہم تھوڑی جیسی میں سب سے زیادہ تھوڑی انسانیت شاپ میں انسان کو ان کو انسان ڈانٹ پڑتی کچھ بھی نہیں. اور اہل اسلام میں سب سے زیادہ کیا ہے تلے دبے ہوئے ہیں. تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں تو حدیث اگر مانگ رہے ہیں تو یہ کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بھکاری کے چہرے پہ ہر کام میں گوشت نہیں ہوگا. جس کا احسان ہے, جس کی وجہ سے تمہیں یہ ختم ہو جائے تو وہ اچھا ہے. اس کا بھی جس نے اپنے چہرے کو مخلوق کے سامنے ذلیل کیا, اللہ اس کے چہرے سے قیامت کے دن گوشت نوچ لے. میرے بھائی, مخلوق کے سامنے بھیک مانگنا ذلت ہے, اللہ کے سامنے بھیک مانگنا عزت ہے. درود شریف ہے اللہ کے محتاج ہے, بلکہ اللہ سے دعا پاؤں کے ناخن نبی محتاج ہے. پتہ یہ چلا کہ ہمارے دعا قبول ہو, اللہ کی مانگنا ہے, قبول نہیں ہو ہم مانگ رہے ہمارے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک بندہ یہ نہیں کہتا. ایک دن بندہ تھک کے کہتا ہے میں تو مانگ رہا ہوں کیسے مانگے, اس دن اللہ قبول کرنا چھوڑ. تو جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا قبول نہیں ہو رہی, وہ لگ رہا ہوتا ہے اپنے لیے ہو رہی ہوتی ہے, اللہ کی مرضی کیسے قبول کرتا ہے. تو اس لیے بھائی روحانیت خواتین سے خاص طور پہ کہتا ہوں, خواتین بہت بڑی ان عاملوں کے چکر میں مجھے نہیں پتا مونٹریال کا بڑا روحانی ڈرامے باز کون چل رہا ہے یہاں پر اس وقت مارکیٹ میں, ہوں گے نبی الجدا ہوتے ہیں تو لیکن فلانا ہے. یہ مذہبی لوگوں کی منجا نہیں ہے. میں جاپان گیا, وہاں میں نے کہا بھوت ہوتے ہیں, انہوں نے کہا ان کی جو عبادت گاہیں ہیں نا وہاں ہوتے ہیں. لیب میں کوئی جن نہیں ہوتا, کوئی بھوت نہیں ہوتا. یونیورسٹی میں کوئی چڑیل, کوئی جن, کوئی نہیں. مندروں میں جن بھی ہوں گے, بھوت بھی ہوں گے, چڑیلیں بھی ہوں گی. جہاں بھی روحانی سینٹر کھلے ہوئے مذہب کا, مذہب اس چیز کا نام تھوڑی ہے. مذہب تو اس کا نام ہے جو میں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کیا ہے سب سے پہلا حکم مذہب کا کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ہم نے عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی کرنی ہے. ایاک نعبد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاکَ نَسْتَعِينُ, صرف اور صرف کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. جتنی خواتین ہیں یہاں پہ اور مرد ہیں توبہ کریں, ہم کبھی بھی زندگی میں شرک نہیں کریں. دیکھو بزرگوں سے محبت کا حکم ہے وہ ہماری طرح تو اس سے وہ سامنے اکثر واقعہ سناتا ہوں, ایک آدمی کو دوست کا خرچ کرنے کا مذاق کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے. باپ کو اگر کہا جائے تو دو دھڑ کام نہیں کرے اور کھلائے کریں, تیرا باپ کا دل اور سینہ اور قبر میں گئے. تو ایسے ہی دوسرا کام جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے نا, اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے توحید. ہم دوسرا حق ہے توحید, تو عقیدے کا نام ہے نا خصوصی, اور پریکٹیکلی جو اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے وہ ہے نماز. جہاں قرآن نے ایمان والوں کی صفات بیان کی, سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کہ انسان بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کہہ رہا ہے, اتنا بار بار کہہ رہا ہے نماز, ہم اس کو ویلیو نہیں دے رہے. اور اس کے لیے اللہ نے 5 ٹائم مؤذن سے اعلان بھی کروایا, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور میں اور آپ جتنی محبت بڑھے گی بالکل اگنور کر رہے ہیں, کوئی ویلیو نہیں دے رہے. جتنی بات نہیں, فرعون بھی بڑا خوش تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا کے نہ کوئی عذاب آ رہا ہے نہ پریشانی آ رہی ہے, میری حکومت اسی طرح اسٹیبل ہے اور سب کچھ فٹ فاٹ. فرعون کو پتہ نہیں تھا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے, ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا. بھائی اللہ نے مؤذن کے ذمہ لگا دیا بار بار 5 ٹائم یاد دلانا ہے. سیٹ کے کسی کو نہیں لانا مسجد میں, سیٹ کے کسی کو نہیں لانا, یاد دہانی کرانی ہے. پھر میں جانوں ذرنی ومن خلقت وحیدا, جس کو میں نے پیدا کیا میں جانوں اور وہ جانے. قیامت میں اپنے سامنے کھڑا کر کے اس نے حساب کتاب لوں گا. نبی نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے ہر شخص نے ایسے کھڑے ہونا ہے لیس بینہ و بین اللہ ترجمان, تیسرا شخص ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا اللہ اور محبوب کے درمیان. جتنی خواتین جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں آج سے پکا عزم کریں ہم نے کسی قیمت پہ نماز کو ضائع نہیں کرنا. اور دیکھو نماز کا پتہ چلتا ہے سفر میں اور بیماری میں. آپ نمازی ہیں بڑے آرام سے جہاز میں دیکھتا ہوں محبت نہیں ہے تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ نماز کی فکر کر رہے ہیں. جب فلائٹ ہماری کہاں ہوگی تو کس طریقے کہاں ہوگا, کوئی ٹائم کہاں ہوگا, کوئی ایپس آتی ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا. اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی ہے اسلام میں, میدان جنگ میں اللہ کہہ دیتا ہے دوسرے میدان جنگ میں حکم دیا اس لیے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو گھوڑے سوار ہو کے پڑھو, پیدل پڑھو. اللہ اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے, بعد میں پڑھ لیں گے نا. اللہ نے کہا نا نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا, یہ نہ ہو نماز اتنا کر لو مقررہ اوقات میں فرض ہے. اللہ کی مرضی کے وقت پڑھنی پڑے گی, اپنی مرضی کے ٹائم پہ نہیں. میری مرضی کا ٹائم ہے آفس سے فارغ ہو کر سب کاموں سے فارغ ہو کر گھر پہ آؤں گا, نماز پڑھ لوں گا. جمعہ کے دن پڑھ لیں, اور یہ درود کون سا ٹائم ہے؟ حج بھی ہمارا اپل
ٹائم کے مطابق کل بھی آپ کے پاس جب اتنا پیسہ آ گیا کہ حج کی درخواستیں جانا شروع کی، اس وقت آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ تھا کہ آپ نارمل طریقے سے حج کر کے آ سکتے تھے اور گھر والوں کا بھی خرچہ پانی دے کے جا سکتے تھے، تو اس وقت آپ پہ حج فرض ہو گیا۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا، طبیعت سے میں بوڑھا ہو جاؤں گا، ریٹائر ہو جاؤں گا، کرنے بھرنے کا کوئی کام نہیں رہے گا، تو پھر کیا کرنا جا کے یہ ٹائم اللہ کا بتایا ہوا ٹائم یہ ہمارا بولو ضروری اللہ کے ٹائم پہ تو یا لوگ پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ ٹائم حج تو پھر بھی ہو جاتا ہے کسی ٹائم میں بھی کر لو، لیکن نماز قضا ہو جاتی ہے بھائی۔ حج بھی اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ کرنا ہے، اپنے ٹائم پہ نہیں کرنا۔ نماز بھی بولو نا کیا ہوگا، بس ختم کر رہا ہوں بیان، اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے، ایک ہی دفعہ پڑھنی مگر طریقے سے پڑھ لے۔ یہ تو اللہ کے حقوق میں اللہ اسی طرح لکھنے میں اور لکھنے میں بھی حقوق میں اللہ نے کیا کہا، جہاں اللہ نے اپنا بیان کیا مخلوق کے حق میں لکھنا واجب نہیں، پہلے باپ اور ماں جنہیں کیا کہا جاتا ہے والدین پیرنٹس، اور یاد یہ بات کی نہیں آ رہی، لکھ دیا۔ غیر مسلموں کے ہاں ہیومن رائٹس ہیں، ویمن رائٹس ہیں، ان کی اپنی ایک تفصیل ہے۔ اللہ کہتا ہے ویمن رائٹ اتنی سیاہی کون ہوتی ہے بھائی، تو پورا نام ہی نہ لکھیں، یعنی درود شریف لکھیں خوش نہیں، لیکن اگر لکھنا ہے ویمن رائٹس پر عمل بولو نا، سمجھ رہے بات؟ باقی ساری اور اما یہ دو رشتے ایسے ہیں، اور انہی میں دادا دادی نانا نانی بھی، ٹھیک ہے نا، زید کا نام کبھی ہوتا ہے، ہوتا ہے، اور جتنی باتیں عمر میں تو باپا نے ساشے پیش کر دی، ایسا دادا دادی کی درود شریف بیان نہیں کرتا کہ مارکیٹ سے دادا دادی کیا ساتھ ڈال دیا، دیر سے شادی کا انسان ہے نا، دیر سے شادی ہوگی کوئی فرق نہیں، لیکن اگر لکھنا ہے بچہ اتنی دیر سے، پھر اس کی بھی دیر سے نام لکھا جائے، اس لیے یہ ایک الگ پیکیج ہے۔ دیکھو حدیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں ہمارے محلے میں لکھی ہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں، جب بھی آپ کبھی کبھار جا کے بیٹھا کرتا تھا بوڑھوں کے پاس جا کے، خدا کے بندو بیٹھا کرو، لکھتے ہیں صلی اللہ ملے گا۔ کسی حدیث کی کتاب میں فرمایا جو ہمارے بزرگوں کی تعظیم نہیں کرتے ہم میں سے نہیں ہے، اکیلا مت چھوڑو ان کو۔ تو میں بیٹھا کرتا تھا کبھی کبھار، اب وہ چائے منگوا رہے ہیں، لکھنے میں بھی اس کا ہوتا چائے لے کر آپ صاحب کے لیے، یہ جو بتا رہا ہوں قلم سے چائے کھلوا رہے ہیں، بدنام میں ہوں تو بخیل آدمی کے لیے، ورنہ یہ لوگ تھوڑی اس سے چائے وہ کہیں گے مہمان تمہارے چائے ہم سے منگوا رہے ہو، پیسے بھی نہیں دے رہے ہوتے تھے، وہ ادھر دودھ پتی لے کر آتا، اس کو کبھی بول رہے ہیں ادھر جوس لے کر آ، ادھر گنے کا رس لے کر آ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محلے والے آپ کا ہے نا، لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، کوئی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، بیٹیاں پوتے نواسے بہوے داماد، کہہ رہے میرے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے ملا کے سب ٹھیک ہے، لیکن سب سے بہترین تو نام آپ کے معلوم رسول اللہ، کون ہے 80 کیونکہ اس سے بڑا مجھے معلوم کوئی بھی نہیں، کہتے میں نے شادی جلدی کی اللہ کے اولاد پیدا ہوئی تو یہ سب سے بڑا بیٹیاں والے ہوتے ہیں، شادی ٹائم پہ استعمال میں جو صحابہ کا بھی طریقہ تھا، آنے کہ خدمت کا نمبر نہیں آتا، یار آج ایک بچے سے منگوایا ہے نا تو ایک مہینے بعد اس کا نمبر آئے گا، دودھ کرتے ہیں رسول اللہ، خوشیاں جو اسلام نے دی ہیں نبی چکروں میں، تو آپ اس استعمال میں یہ جلانے والا کون ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، ایسے بڑے فخر سے کہنے لگے بیٹا میں مر گیا نا، لیکن ہوتا ہے نا جب بہت سارے رونے والے انسان سلیکٹ کرتے ہیں، چارپائی کو کندھا دینے والے سب سے بہترین۔ اور جاپان میں کیا بوڑھا آدمی رینٹ پہ بندہ بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی، میں نے جاپان میں روبوٹ کی پوری شاپ دیکھی ہے، جس میں روبوٹ ایسے جاپانیوں نے ایجاد کر لیے جو آپ کی تنہائی دور کریں گے، پوری ہنسیں گے بھی، لطیفہ سناؤ گے ہنسیں گے، کیوں کیا؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ہماری سوسائٹی میں اس کی ضرورت نہیں ہے، سوسائٹی میں اس کی ضرورت، ان کے دماغ ہم سے زیادہ، ایجوکیشن ہم سے زیادہ، اور تہذیب ہم سے زیادہ جاپانیوں میں، ان کی عقل کیوں؟ فطرت اور نیچر سے بغاوت کی، اس سے بغاوت کی، اسلام بھی تو حسن اسلام کا یہ کہ تمہیں نیچر سکھاتا ہے، فطرت کھلاتا ہے۔ خیر اللہ نے اپنے حق کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا بیان کیا؟ بولو والدار بھی ہوگا، آپ لوگ جن ملکوں میں رہتے ہیں یہاں سب سے زیادہ نظر انداز والدین جیسے نظر آتے ہو ہے، گورنمنٹ کا لا یہ ہے کہ آپ بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی ہاؤس میں داخل کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دی ہوئی ہے، آپ جانیں حکومت جانے۔ میں جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ نے قرآن میں، میرا پیغام نہیں ہے بھائی، کس کا پیغام ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا تو بہت دور کی بات، ان کو بڑھاپے میں گھر میں رکھنا بھی ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں جو چڑچڑا پن آیا ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، انسان کمزور ہوتا ہے، ایسی باتوں پہ غصہ آتا ہے جس میں غصہ آنا نہیں چاہیے، آتا ہے بہت زیادہ آتا ہے، آنا تھوڑا چاہیے، بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا تقل لهما اف، آگے سے رپلائی میں اف کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اس کو انگلش میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟
एक ही टाइम पे हो रहा है। जहां तक मेरी कह रहे हैं ऐसी knowledge उसकी क्या कहते दहशत है हैं ना, वो दौड़ता है दुश्मन क्या पे कह रहे हो चढ़ता है, ऐसे दिमाग काम नहीं कर रहा, जुल्मों कैसी की बातें कर रहे हो, सख्त हर वक्त टेंशन ले रहे हो। पे आपको मैं कोई बोलूं चट्टान का मजबूत पत्थर अल्लाह कहते हैं तौफ करने की इजाजत जो खुदा को मानेगा ना वो कहेगा कितनी कड़वी कसीली बाप की और माँ की हो बर्दाश्त करनी है, क्योंकि अगर मैंने बर्दाश्त नहीं किया खुदा की कसम ये बाप या माँ की नाफरमानी नहीं है, बाप से मैं नहीं देगा। बहुत से मुल्कों में कल्चर है माँ और बाप की खिदमत का, अगर आप ना करें तो माँ बाप नाराज होते हैं, वो सजा देते हैं, सोसाइटी बाइकआउट करती है। ना ना कल्चर नहीं, इसका हुक्म है अल्लाह का। सजा कौन देगा इस पे? अल्लाह देगा सजा। तो अल्लाह कहते हैं उस भी नहीं करना, वाला तनहर हुमा, झिड़कना नहीं है। झिड़कना किसे कहते हैं? हटो, हर वक्त नसीहत करते हो। कोई ऐसा जुमला जबान से जो किसी रिस्पेक्ट वाले आदमी के लिए आप यूज बॉस के लिए यूज नहीं कर सकते। आप तभी मैंने यूज किया बॉस जॉब से निकाल दिया। अभी आपने देखा एयर होस्टेस से झिड़काओ किसी को, क्या हो गया भाई? एयर होस्टेस से आपने मंगवाया चाय मिल जाएगी, घर में चाय नहीं मिलती। अभी देखा आपने एयर होस्टेस का, एयर होस्टेस को तो देखा होगा, मेरे फलाने भी अच्छे करते हैं हमें सिखाने के लिए, तो ये शुक्र भी उसका ये स्टाइल देखा आपने। मेरी सूरत मेरे भाई उसको पता है उस चीज पे किया जाता है ना, मैंने एक दफा भी इंसान की फितरत है, वो चाहता है कि मैं क्या लगूं, बुरा लगूं या अच्छा लगूं, अच्छा लगूं, ये नेचर है, कोई बुरी चीज नहीं है। आपको एक दफा भी माँ बाप के साथ बदतमीजी की इजाजत, तो घोड़े में बोलो जीनत भी रखी, अगर कभी हो जाए तो कुरान ने मायूस नहीं किया। इन तकूनु सालिहीन व इन्नहु काना लिल-अव्वाबीन गफूरा। अल्लाह कहते हैं नेक बनने की कोशिश करो, शुरू गलती हो जाए तो अल्लाह तौबा करने वालों को, इसलिए अल्लाह ने कहा अल्लाह को पता था कि ये पुराने पापी है, बदअखलाक है, बदतहजीब है, हर एक से स्टाइल से बात करेंगे। जहां अब्बा अम्मा की बारी आएगी तो जवानी में उनको निचोड़ लिया, आप उसी काम के रहे नहीं है, वहां बदअखलाकी करेंगे। इसलिए अल्लाह ने मायूस नहीं किया, कहा कि अगर कभी हो जाए तो तौबा का दरवाजा बोलो। मेरे भाई इस्लाम का हुक्म है, ये ऑप्शनल नहीं है। मेरे और आपके लिए सबसे ज्यादा अहम रिश्ता कौन-सा है? माँ और बाप का रिश्ता है। समझ में? अगर आपने माँ और बाप के साथ बुरा किया, बुढ़ापे में उनको तन्हा छोड़ा आपने, नबी ने तो यहाँ तक फरमाया जिसको बूढ़े माँ बाप मिले और खिदमत करके जन्नत को अपने ऊपर उसने वाजिब नहीं किया, अभी समझ पर अल्लाह की लानत है। बेहतरीन ऑप्शन था जन्नत कमाने का, उसने जाया कर दिया। मैं समझा डरा तो नहीं रहा आपको, घबरा तो नहीं गए। सवाल भी अल्लाह की नेमत है, ये सारी नेमत अल्लाह ने बयान की, एक अलग से एक अल्लाह ने बयान। इसका फायदा क्या होगा? जब आपकी औलाद देखेगी आप अपने माँ बाप की केयर कर रहे हो, बकरियों के रेवड़, आपको बुढ़ापे में रोबोट का सहारा लेने की जरूरत है। देखो महल्लों में क्या होता है, सारे बूढ़े बेचारे अकेले कमाने आगे बैठे होते हैं, और जब वापस लौटते हो सब औलाद ने पूरा जवानी में नचोड़ लिया, अब रिटायर हो गए, पैसे नहीं दे रहे, तो देखने में समझ में देखो अभी भी सरवरा कौन है? यही है सर वाला। तो ये दो तो अहम होता है, अल्लाह रसूल के कब बताए अभी भी उड़ जाओ, बात तो की बात नहीं, कहीं जाना है जो बेरोजगार होते हैं उसे कहीं जाना की नजर में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? नाश्ता जल्दी बनाते हैं, आई एम गेटिंग लेट, खूब अच्छा है। अगर कहेगा मां के इस जमाने में लेट हो रहा है, इस्लामी मुल्कों में लेट हो रहा है, मुस्लिम मुल्कों में तो इस्लाम हो रहा है, वो तो वैसे ही दावा नहीं करते। इस्लामी मुल्कों में भी ना अफगानिस्तान के अलावा कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहां अदालतों में मुकम्मल इस्लाम को फॉलो किया जाए। समझ रहे? रोजगार वाले आदमी अब जब है ही नहीं मुकम्मल इस्लाम, तो अवाम पर लाजिम है कि किसी भी कंट्री में जब वो कोर्ट से फैसला करवाए, अदालत से करवाए, तो उसके बाद उस पर ये लाजिम है कि वो उलमा से भी पूछे कि शरीयत की रोशनी में ये फैसला सही है या गलत है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? क्योंकि बात फैसले शरीयत के फैसले से टकरा रहे होते हैं। तो अब ये फैसला आपने करना है कि आपने शरीयत को मुकद्दम रखना है या जिस स्टेट में आप रहते हैं उसके कानून को मुकद्दम रखना है। ये फैसला किसने करना है? और ये फैसला आखिरत को सामने रख के करना है। अगर आप आखिरत पर ईमान नहीं रखते तो आप अल्लाह के कानून को कोई वैल्यू नहीं, कोर्ट को आप वैल्यू दें। जैसे यतीम बेटा है ना, यतीम पोता, एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसकी औलाद में एक पोता है और एक बेटा है। इस्लाम कहते हैं बेटे को विरासत मिलेगी, बेटे की मौजूदगी में पोते को, जो यतीम पोता है यानी जिसका बाप मर गया। लेकिन हमारी कोर्ट पाकिस्तान की कोर्ट है वो ये कहती है कि बेटे को भी मिलेगी जो जिंदा है, और जिस यतीम पोते का बाप मर गया है तो उस बाप की विरासत किसको जाएगी? पोते को। जो दादा की
زندگی میں بیٹا مر گیا کسی کا نا بھائی چلو زید ایک صاحب ہے زید کی زندگی میں اس کا ایک بیٹا مر گیا ایک بیٹا موجود ہے تو اسلام یہ کہتا ہے جو بیٹا مر گیا نا زید کی زندگی میں زید کی وراثت میں اس کا حصہ ختم جب اس کا ختم تو اس کی بیوہ کا یا اس کے بچوں کا بھی ختم کیونکہ وہی حصہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے نا جب بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی تو پوتے کو بھی نہیں ملے گی جو زندہ بیٹا ہے اس کو ملے گی ہاں سارے بیٹے باپ کی زندگی میں مر گئے تو پھر پوتے بیٹے کے قائم مقام ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یتیم پوتے کی وراثت اسلام میں نہیں ہے لیکن پاکستان کے قانون میں ہے اب آپ نے کورٹ سے کیا کیا کہ یتیم پوتا تھا اس نے کہا کہ میرے والد صاحب میرے دادا کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے میرے چچا کو جیسے وراثت مل رہی ہے مجھے بھی ملے کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے گی جو اس کی وراثت ہوگی وہ اس کے ابا کو ملنی تھی وہ ساری اس کو مل جائے گی اس کو اب یہ میں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں لیکن اگر یہ پوتا اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ کورٹ سے فیصلہ کروانے کے بعد علماء سے رابطہ کرے اسلام کی روشنی میں میرا حصہ بنتا ہے کہ نہیں پوری دنیا میں کسی بھی مذہبی اسکالر سے جب وہ پوچھے گا نا تو وہ کہیں گے چونکہ آپ کے چچا آپ کے ابا کی دادا کی زندگی میں زندہ تھے تو چچا آپ کے موجود تھے لہٰذا آپ کے دادا کی وراثت آپ کے چچا کو ملے گی آپ کو نہیں ملے گی اس پر لازم ہوگا اس پتے کی روشنی میں وہ ساری وراثت لوٹا دے کسی طرف اپنے چچاؤں کی طرف اب ایسے غریبوں زکات کا مجھ سے کچھ بھی غریبوں کے الگ اسلام میں حقوق ہے نا وراثت میں جو حصہ ملتا ہے وہ غریبی امیری کی بیس پہ نہیں ملتا وراثت میں اسلام کا اصول ہے جب قریبی رشتہ موجود ہے تو دوسرے رشتے محروم ہوتے ہیں تو جب سگا بیٹا موجود ہے تو اسلام کہتا ہے پوتا دور کا رشتہ ہے سگوں کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت نہیں ملے گی آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے غریبی امیری پہ تھوڑی ہے اگر غریبی امیری پہ ہوتا تو ایک بیٹا کروڑ پتی ہے اس کا حصہ کم ہوتا ایک بیچارہ بھوکا ہے اس کا حصہ زیادہ ہوتا اسلام میں دونوں کا حصہ کیا ہے سیم ایسے کہ بیٹے دونوں ہیں نا بیٹا ہونے کی حیثیت پہ ملے گا تو جب بیٹا موجود ہے پوتا کو نہیں ملتا ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ دادا اپنی زندگی میں اپنے پوتے کے لیے وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ میرا یہ پوتا ہے اس کا باپ چونکہ میری زندگی میں مر گیا ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے تو میں اس کے لیے کچھ وصیت کر دوں تو 1/3 تک وصیت کی جا سکتی ہے بالکل جائز ہے لیکن اگر وصیت نہیں کی ہے تو اس کو کورٹ سے حصہ اگر ملے گا تو شرعاً اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو جائے گا حرام کا حرام ہی رہے گا اگرچہ کورٹ اس کو لیگل کہے گی لیکن آپ کسی بھی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے جس کے پاس نالج ہو آج کل تو ہر آدمی جس کا منجن بک نہیں رہا ہوتا ہے مفتی بن کے فتوے دے رہا ہو یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارے منجن بیچنے والے ملیں گے جس کی جو فیلڈ ہے اس میں پراپر اسکالر ہو دارالفتہ ہو پراپر ادارہ ہو ان سے آپ فتویٰ لیں گے دنیا میں کہیں بھی فتویٰ لیں گے وہ کہیں گے بھائی اس پوتے کی وراثت کا حصہ نہیں اب اس پہ رونے دھونے والے بہت ہوں گے بیچارہ ایک طرف رکھو خدا کے قانون کو فالو کرو ویسے تعاون کرتے ہیں اس کے ساتھ ویسے بھی اخلاقی بھی تو کچھ ذمہ داری ہوتی ہے نا ویسے اس کو تعاون کریں تو میں یہ مثال دے رہا ہوں آج کے لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے بہت کم لوگ پوچھتے ہیں لوگ کہتے ہیں بس کورٹ نے دے دیا تو دے دیا اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں وہ میں دوبارہ آج کے موضوع کے حساب سے ریپیٹ کر رہا ہوں وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے امریکہ سے 2-3 سال پہلے مجھے فون کیا ان کی اپنے شوہر سے بہت ساری لڑائیاں تھیں جھگڑے تھے بڑے تھے ان کے الزامات تھے میرے شوہر وغیرہ وجہ ہوتے بھی ابھی بھی صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے چل رہے ہوتے ہیں بہرحال جی ڈیورس ہو گئی ان کے شوہر نے ان کو اب جب ڈیورس دی ہے تو امریکہ کے لا میں یہ ہوا کہ جی آپ اپنی پراپرٹی آدھی اپنی وائف کو دیں تو خاتون کو لائر مل گیا اس نے کہا میں آپ کو کروڑوں روپے بن رہے تھے اس عورت نے مجھے فون کیا اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے ظالم تھے ٹھیک رویہ نہیں تھا اب جب ڈیورس دیا تو مجھے آدھی پراپرٹی مل گئی میں نے کہا یہ آپ کے لیے لینا حلال بولیں اس ٹینشن سے اسلام کا قانون یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دی ہے تو جو مہر تھا وہ دینا پڑے گا اس کو اس کے علاوہ اور نان نفقہ جو تین مینسز تک عدت پوری ہونے تک جو بیسک نان نفقہ ہے نا رہائش کی اس کے ذمہ ہے اور کھانا پینا بھی اس کے ذمہ ہے اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لے سکتے انہوں نے کہا وہ تو ایسا تھا تو ویسا تھا میں نے کہا ایسا جیسا بھی تھا تو چھوڑ دیا نا جان چھوڑ گئی نا بھائی غلط آدمی سے شادی ہو گئی تو جان چھوڑ گئی آپ کی کوئی اور شادی کریں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو آدھی پراپرٹی وہ امریکہ کا لا ہے وہ اپنے حساب سے جو مرضی قانون سازی کریں لیکن آج جو میں نے بیان کیا نا وہ یہی سمجھانے کے لیے کہیں بھی کوئی لا ہے سب سے پہلے آپ نے کس کو فالو کرنا ہے اللہ کی نظر میں وہ آپ کے لیے حلال نہیں اس نے کہا بھائی میرا لائر کہہ رہا ہے یہ تو میرا شوہر دے گا میں نے کہا دے گا آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا آپ کو لے کے بھی واپس ہی کرنا ہے آخرت کا اگر خوف آپ کو دل میں ہو تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں اس پر کہہ رہی میں نے پوچھا اس لیے کہ شرعی طور پہ حلال ہے تو مجھے لگا کہ میری تاریخ میں ایک عورت ایسی ہے میری زندگی میں جس نے کروڑوں روپے ٹھکرا دیے کس کی خاطر خدا کی خاطر خاتون کا واقعہ کئی بار بیان میں سنا ہے یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اور اللہ کا میں نے کہا یار اس کا میاں کتنا فضول
आदमी है, इतनी नेक औरत जो लाखों रुपए छोड़ रही है, करोड़ों रुपए छोड़ रही है, किसके खौफ से? तो बताओ वो शौहर का हक नहीं अल्लाह के खौफ से अदा करेगी? हक अदा करना आसान है, करोड़ों रुपए छोड़ना मुश्किल है। करोड़ों रुपए कहीं मिल रहे हो ना तो सारे हुकूक भी अदा कर हो जाते हैं, लेकिन उसने किसके लिए छोड़ा? मुझे लगा कि इसका मियां वाकई बड़ा ही गैरतलेस किस्म का आदमी, और ये करने के बाद भी उसके मियां ने रुजू नहीं किया। और ने कहा चलो जी आप ले लें पैसे, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। वो गुंडा बन के, हालांकि उसको तो चाहिए था कि वो उसके पाँव में गिर जाता है कि तुम्हारे बॉस का अल्लाह का खौफ है। देखो मियां बीवी एक दूसरे के हुकूक एक दूसरे के खौफ से अदा नहीं करते, किसके खौफ से अदा करते हैं? अल्लाह के खौफ से। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है वो तो पूरे हुकूक अदा करेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले थे या नहीं थे? अरब में औरत को पाँव की जूती समझा जाता था। जो बेटी को पैदा होने पे दफन करते हो उनके यहाँ बेटी की क्या वैल्यू होगी? लेकिन हमारे नबी ने अरब के कल्चर को फॉलो किया, खुदा के कानून को। आपने बीवी को इतनी इज्जत दी कि एक सहाबी कह रहे हैं कि आप हमारी दावत में आए, आपने फरमाया कि आयशा को भी बुलाओगे तो आऊंगा वरना नहीं आऊंगा। तो ये कल्चर की वजह से हो रहा है, ये खुदा की वजह से हो रहा है, अल्लाह की वजह से हो रहा है ना। अरब क्या कर रहे हैं कि बेटी को जिंदा दफन करते हैं, गैरत का खामखा का मसला बनाया। हमारे नबी अपनी बेटी की बेटी नवासी उनको आपने कंधे पे बिठा के फर्ज नमाज पढ़ाई है। तो ये कल्चर को फॉलो किया, अरब के कानून को फॉलो किया, या खुदा के खौफ की वजह से खुदा को फॉलो किया है? तो आपको खुदा को जब आप फॉलो करते हैं ना, आप ज्यादा अच्छे तरीके से हुकूक अदा करते हैं। खुदा को फॉलो नहीं करते ना तो वो जो उस आदमी की बीवी को 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं वो खुदा के खौफ में थोड़ी वो आदमी दे रहा है, वो अमेरिका के डंडे के खौफ में दे रहा है, वरना तो 5 रुपए ना दे। वो तलाक ही इसी वजह से ले रही थी कि नान नफा नहीं दे रहा था नालायक। ये भी बहुत अल्लाह के खौफ से नान नफा नहीं दे रहा, कोर्ट में केस किया तो करोड़ों रुपए दे रहे हो। ये क्या हो गया भाई? जब तक अल्लाह बीच में नहीं होगा ना आप एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं करोगे। तो ये मैं फलसफा समझाने के लिए कनाडा वाले भाई को, अमेरिका वाले भाई को मैंने स्पेशल यहाँ बैठा दिया, और बयान सुन के जाए। आज तक मैंने किसी को जबरदस्ती बयान नहीं सुना, जबरदस्ती रोटी में थोड़ी खुशी हो। वहाँ तो बहुत सारे गैर शरीफ कवानीन है, तो उस खातून ने कहा ठीक है मैं वो सारा वापस करूंगी, उसने फोन ही इसी वजह से किया। तो अब मैं जो आज बात समझा रहा हूँ उसको भी समझो कि पाकिस्तानी अदालतों में बहुत से कवानीन ऐसे जो शरीयत के अगेंस्ट। चंद कवानीन की और मिसाल दूं, देखो आप जब अपना घर बेचते हो, इस्लाम ने पड़ोसी को ये राइट दी है कि वो शुफा करके आपसे घर खरीद सकता है, क्योंकि हदीस में आता है जारुदारी अहक्कु बिदारी जार, पड़ोसी के घर का पड़ोसी ज्यादा हकदार है। अरबी में इसमें इबारत है ना बड़ी दिलचस्प, उसका तर्जुमा बनता है घर का पड़ोसी, आपके घर का पड़ोसी पड़ोसी के घर का ज्यादा हकदार। आपकी जमीन है या आपका घर है, आप अगर बेच रहे हैं तो आप पड़ोसी की परमिशन के बगैर थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकते, वो ज्यादा हकदार है। अगर आपने वो घर जैद को बेच दिया 1 करोड़ रुपए में, पड़ोसी कहते हैं 1 करोड़ मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो इस्लाम आपको पाबंद करता है कि थर्ड पर्सन के बजाय आपने पड़ोसी को 1 करोड़ में बेचना है। हाँ पड़ोसी 1 करोड़ दे रहा है, सामने वाला 1.5 दे रहा है, ये ज्यादा दे रहा है, फिर सामने वाला हकदार है। लेकिन वही रेट आपका पड़ोसी अगर दे रहा है जो दूसरा दे रहा है, तो पाकिस्तानी कानून तो नहीं, पाकिस्तानी कानून तो कहेगा भैया दुनिया का कानून आपकी प्रॉपर्टी जिसको चाहे बेचे, लेकिन इस्लाम आपको पाबंद बनाता है कि आप पड़ोसी की परमिशन के बगैर अपनी जमीन, चाहे वो खेती बाड़ी की जमीन हो चाहे वो रिहायशी घर हो, आप किसी और को वो घर बोलो नहीं बेच सकते। इस सूरत में बेच सकते हैं कि सामने वाला पैसे ज्यादा दे रहा है, लेकिन अगर वही रेट सामने वो पड़ोसी के है तो फिर आपको पड़ोसी को बेचना पड़ेगा। उसको ये राइट शरीयत से दी है। जब इस्लामी अदालतें थी ना तो उसमें ये होता था, खिलाफत उस्मानिया थी, पड़ोसी केस कर देता था जाके कि भाई मैं भी 1.5 करोड़ दे रहा हूँ, ये मुझे क्यों दिया इसने, तो फिर आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रही है? देखो इस्लाम ने बड़ा जबरदस्त कानून बनाया, विरासत से जमीनें डिवाइड होती है, छोटी हो जाती है, किसी के काम की नहीं रहती। अब या तो विरासत के हकाम को इस्लाम चेंज कर देता है, तो उसने शुफा के हकाम दे दिए जिसकी विरासत से डिवाइड होगी, लेकिन शुफा के हक से वो करीब हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी जमीन। एक आदमी के पास बड़ी जमीन होती है तो बहुत कुछ कर सकता है ना वो। अब इसमें हिकमतें क्या है, तो हिकमतों में नहीं पढ़ना, मैं तो इस्लामी लॉ को देखना है। इसी तरह आप समझ लो कि अगर आप एक गली में रहते हैं और गली आगे से बंद है, तो फिर इस गली में अगर किसी का घर बिकता है ना तो हर पूरी गली में से हर एक को इख्तियार है कि वो शुफा करके वो घर आपसे खरीद सकते, बशर्ते कि गली एक तरफ से बंद हो, क्योंकि इन सबका रास्ता जो भी आएगा ना तो इसी एरिया में आएगा। तो इसके तफसीली हकाम में मैं जाऊंगा तो बयान बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ हर चीज में हम फॉलो किसको कर रहे हैं, कोर्ट को। बाज़ दफा कोर्ट का कानून इस्लाम से टकरा रहा होता है। आपने घर अगर बेचा तो खूब समझ लो कि इस्लाम ये कहता है कि आपने मिसाल के तौर पर जैद से एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें 1 करोड़ का घर बेच रहा हूँ, आपने बेच दिया, आपके पड़ोसी को जैसे ही पता चलेगा वो फौरन अगर गवाह बना के लोगों को कहते हैं कि मैंने शुफा किया है, तो आप मजबूर हो जाएंगे आप वो घर इस पड़ोसी को देने। ये लाजमी है, आजकल लोग इसका ख्याल नहीं कर रहे होते, उससे छुपा
پڑھا رہے ہوتے ہیں. سیدھی باتیں ہو گئی. دو باتیں میں نے دو قانون بتایا نا کہ 3 پوتے کی وراثت والا. عدالتی خلا پہ تو میں 20 دفعہ بول چکا ہوں کہ وہ عدالتی خلا کی بھی یہ جو آج کل جس طرح سے کورٹ خلا دلی اسی طرح خوب سمجھ لیں غیر مسلم ریاست میں کورٹ اگر مسلمانوں کی طلاق کا ڈیورس کا فیصلہ کرتی ہے تو شریعت نے غیر مسلم جج کا مسلمان پر آئینی قوانین کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا ان کو شریعت نے قلم کرا. ان کے قانون کے لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن آپ کو پراپر وہاں آپ کو کسی مفتی سے بھی رابطہ کرنا پڑے. تو ایک بات. دوسری بات جو میں پہلے لے کے چلا تھا کہ اس وقت دنیا میں افغانستان کے علاوہ میری معلومات کے مطابق کوئی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں 100% اس گھوڑے کی سواری ہو گئی. جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں جب بھی کورٹ فیصلہ کرے گی نا آپ نے علماء سے پوچھنا ہے. ایک بات. دوسرا علماء سے چھپڑ میں پوچھنا ہے. وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ مذہبی اسکالر حکومت کے خوف سے قانون کے ڈر سے تھوڑا سا گول مول کر کے بات بتا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی پابند ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے بتایا تو ہم اندر ہو جائیں گے. دارالفرنگی میں کوئی کسی نے فتویٰ لیا کہ یہ عدالتی خلا صحیح ہے کہ نہیں. وہاں مفتی صاحب نے بہت پرانی بات انہوں نے فتویٰ دی تھی کہ خلا کا لدم ہے. توہین عدالت کا کوئی کیس ہے اس کو اندر کر دیا مولانا سے. اب تو خیر اتنے مفتی کا لدم قرار دے رہے ہیں کہ وہ کس کس کو اندر کریں گے. وہ مجھے اندر کریں گے. میرے اتنے بیانات ہیں عدالتی خلا کے خلاف اور میں نے تو کہا اندر کر دو یار. ایک دفعہ جب جیل میں جائیں گے پبلک کو مشہور ہوگا مفتی صاحب کیوں ہو گئے تو پتہ چلے گا یار یہ عدالتی خلا کا لدم ہے تو بات تو پھیلے گی نا. پاکستان میں تم زرداری جیل سے باہر آ سکتے ہیں تو یار ہم نے کون سا جرم کر دیا بھائی. خلا پہ ہم نے اعتراض اٹھایا تو ہم کیوں نہیں باہر آئیں گے. لیکن ہمیں ڈر یہ کہ ہم شاید باہر نہ آئیں کیونکہ یہاں وہ بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں. ہم جیسے غریب لوگ ان کے مقابلے تو غریب ہی ہے نا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جب علماء سے پوچھیں گے تو چھپڑ میں لے جا کے پوچھیں گے. چاہے سعودی عرب ہو چاہے دبئی ہو چاہے پاکستان ہو چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ دنیا کا مصر ہو کوئی بھی کنٹری ہو. وجہ اس کی ہے کہ عرب ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حکومت نے کوئی فیصلہ کیا تو کوئی مفتی وہاں کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے فوراً اندر ہو جائیں گے. قانون بہت سخت ہے وہاں. دبئی میں بھی ایسا نہیں ہے. دبئی میں کورٹ سے آپ نے فیصلہ لیا کسی مفتی سے پوچھتے ہیں وہ کہہ رہے غیر شریعت تو فوراً اندر. پاکستان میں بھی کچھ چیزوں میں ایسا نہیں ہے. آپ نے اگر فیصلہ کر دیا تو آپ ایک دم اندر. تو اس لیے اب آپ نے مذہبی اسکالر سے اگر پوچھنا ہے کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ کیا ہے تو چھپڑ میں ہی آپ کو صحیح بتائے گا. اوپنلی آپ کو کوئی بھی صحیح نہیں بتائے گا. اندر ہو جائے گا. اچھا لوگ کہتے ہیں علماء کو چاہیے اندر ہونے کے خوف سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ. ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں جو کر رہے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ ایک ہی دفعہ بتائیں گے وہ اس کے بعد ساری زندگی اپنے کیسوں میں نمٹنے میں گزر جائے گی. تو بہتر نہیں ہے کہ چھپڑ میں پوچھ لو یار. اس میں جا کے کیوں خود بھی پھنس رہے ان کو بھی پھنسا رہے ہو. ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے ایک فرقے کے بارے میں جو سب اس کو کافر سمجھتے ہیں. مشہور فرقہ ہے زیادہ تر کراچی میں ہے. وہ کچھ لوگ باقی کنٹری میں ذرا کم ہی پایا جاتا ہے. زیادہ ان کا زور کراچی میں. تو سب مانتے ہیں کافر ہے. آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے وہ نماز کو نہیں مانتے اور بہت ساری چیزوں کے منکر ہیں. وہ لوگ سب مانتے ہیں کافر ہے. لیکن لا یہ پاس ہو گیا کہ کسی فرقے کو جب تک کورٹ کافر قرار نہیں دے گی نا آپ انڈیویجولی اس فرقے کو کافر نہیں کہہ سکتے. لا یہ پاس ہو گیا پاکستان میں. یہ بات ہوگی تو 10 سال پرانی ہے اس سے بھی زیادہ ہوگی. اب نیا لا پاس ہوا تھا کہ کسی مفتی کو کسی خاص فرقے کو کافر کہنے کی اجازت. حالانکہ بعض فرقے ایسے ہیں ان کو تو ہر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے یار نہ وہ نمازوں کے قائل ہیں ٹھیک ہے نا وہ 5 نمازوں کے منکر ہیں تو اسلام کہاں سے ہو گیا. لیکن لا یہ پاس ہو چکا تھا. اب ہمارے جو مفتی صاحب تھے استاد تھے ان کے پاس ایک شخص آیا اس نے اس فرقے کا نام لے کے پوچھا یہ فرقہ اسلام میں داخلی کے اسلام سے خارج ہے. ٹائی اسٹائل ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ لوگ زندگی کافر سے بھی اوپر کی چیز ہے کہ بدترین کافر ہے. تو وہ کہتے ہیں یار میں نے پوچھا یہ کافر ہے نہیں آپ جواب میں لکھ رہے ہیں. سوال پوچھا ہے جواب چیزوں اور دیا جا رہا ہے. بتا دیں کافر ہے یا نہیں. کوشش کرے گا بھائی گورنمنٹ نے نا کسی بھی فرقے کو کافر لکھنے پر تھوڑا ہے نا اسپیڈ سے مہینے کی جیل ہے. سیدھا سیدھا میں لکھ دوں گا کوئی کیس کرتے میرے خلاف. صرف قادیانیوں کو کافر آپ لکھ سکتے ہو پاکستان میں کسی اور کو نہیں لکھ سکتے. اچھا یہاں بہت سارے براڈ مائنڈیڈ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا ہے نا گورنمنٹ کا کام ہے کافر قرار دینا. مفتی تو نہیں کہہ سکتا کسی کو کیوں بھائی واقعی کچھ لوگ جب اسلام کی ایک ہر چیز کا انکار کر دیا اور گورنمنٹ اس کو کافر نہیں قرار دے رہی تو مفتی کی ذمہ داری ہے نا لوگوں کو بتایا کہ اسلام میں داخل ہے یا نہیں ہے. کوئی نماز کا انکار کر دے کوئی ختم نبوت کا انکار کر دے کوئی اس طرح کی اسلام کی بیسک چیزوں کا انکار کر دے اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جب کافر قرار دے گی تو گورنمنٹ کو پتہ نہیں 100 سال میں بھی قرار نہ دے. تو مفتی کا کام ہے نا دیانتاً وہ بتائے کہ بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. تو اب مفتی صاحب کی بھی ذمہ داری تھی وہ بتا دے. وہ زبان سے کہہ رہے تھے لکھ کے نہیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی لکھ کے دیں. انہوں نے کہا زندگی کی پھر وہ بار بار کہ حضرت میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کافر ہے یا نہیں آپ لکھ رہے ہیں کہ زندگی کے کارنامے سر انجام. وہ مفتی صاحب کہتے بھائی گورنمنٹ نے کسی بھی فرقے کو کافر لکھنے پر 6 مہینے کی سزا لکھی ہے. تو وہ کہہ رہے میں تو پوچھ تو پھرتا تھا وہ تو ٹھیک ہے گورنمنٹ سزا دے رہی لیکن میرا سوال تو یہی ہے کہ کافر ہے یا نہیں. جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو ہمارے مصاحب نے کہا گورنمنٹ پوچھنے پر پابندی جواب دینے پر پابندی. تو آپ تو پوچھتے رہو گے نا آپ تو
थोड़ी पाबंदी है, अगर पूछने पर भी पाबंदी होती है ना तो फिर आप भी नहीं पूछते। और बिल्कुल सही जवाब दिया कि यार मैं लिख दूंगा काफिर है, और जाहिर है यकीनन वो फिरका काफिर ही था जो नमाज ही को नहीं मानता, वो नमाज के मुनकिर है, वो कहते हैं नमाज भी नहीं पढ़ो बस वैसे ही जन्नत मिल जाएगी, तो वो तो 100% काफिर है ना, इसमें गवर्नमेंट से थोड़ी पूछेंगे हम। उलमा बाउंड्री जो है इस्लाम की वो तो उलमा बताएंगे ना कि इस्लाम कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। लेकिन ये कि उन्होंने अक्लमंदी का काम किया, वजह उसकी है कि भाई हम लिख देंगे एक दफा काफिर लिख दिया तो पर्ची लेके चला जाएगा, कोई भी केस कर देगा, स्टैंप भी लगी होगी, हम 6 महीने अंदर 6 महीने बाद हम वापस आएंगे, फिर हमसे कोई पूछेगा काफिर है या नहीं, धर्म लिख दिया काफिर, फिर 6 महीने अंदर। तो दुनिया में इसके अलावा और कोई काम ही नहीं होता, तो फिर यही खेलते रहते 6-6 महीने। लेकिन और दुनिया में जिसने कोई काम करने हैं तो वो मसलहत से काम लेगा कि नहीं लेगा। तो ये जो ज्यादा होता है चश्मरा वो डरता बरता नहीं है, सब ये डायलॉग होते हैं, बोलने की बातें होती है। अक्लमंद आदमी जिसने कुछ काम करना है हमेशा वो माहौल के हिसाब से चलता है। तो बाज़ दफा उलमा मजबूर होते हैं, वो नहीं बात कर सकते मिंबर पे खुल के, उनको पता है कि की तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, अल्लाह का खौफ अगर आपके दिल में होगा तो आप उन मौलाना साहब को छांव में लेके जाएं, हजरत ये मसला है, कोर्ट ने ये फैसला दिया है या ये कोर्ट का कानून है, आप अकॉर्डिंग टू शरिया बताएं, तो वो उस वक्त सच्ची मुच्ची की बात करेंगे ये शरीयत की रूह से ठीक है या गलत है। हाँ, मिंबर पे गलत बयानी से काम लेना जायज नहीं है कि मिंबर पे हुकूमत के डर से गलत मसला बता दें, ये हराम है। मसला छुपा देने की इजाजत है, हम अभी नहीं बता रहे भाई, छांव में मिलेंगे तो बताएंगे, ओपनली हम नहीं बताएंगे। तो ये दुनिया में हर मुल्क में, सऊदी अरब हो, दुबई हो, चीन हो, जापान हो, हर जगह ऐसे ही है। तो लोग ओपनली पूछ रहे होते हैं, फिर वो बेचारे घुमा रहे होते हैं बात को, कहते हैं अच्छा ये इसका मतलब इन्होंने कायद कर दी, कायद नहीं होती, चप्पड़ में लोग बताएंगे ये ठीक नहीं है, समझते हो। मैं जब यूरोप में गया साथी मुझसे 4 शादियां इस्लाम में कहते हैं वहां 4 शादी पर पाबंदी, मैं बोलूं 2-2 3-3 शादियां करें, वहां गवर्नमेंट का लगा तू क्या करके और उन्हें क्यों यहाँ पे अंदर कर दे मुझे, तो हम चुप करके बैठे हुए, वो भी किसी काम के नहीं रहेंगे। तो मैं उनसे फिर घुमाता था बात को, मैं उनसे कहता देखें आप 4 शादियां, हमारे बयान इतने बड़े हुए उसमें कई दफा बता चुके हैं कितनी करनी चाहिए कितनी नहीं करनी चाहिए। आपको यहाँ का कानून भी पता है, इस्लाम का कानून भी पता है, आप जानो आपको तो मुझे भी हमारे असल में ये कहना चाहता हूं, सराहतन कहता नहीं घुमाता था एक्चुअली लोग भी कहते हैं तो डिफरेंस क्या है, ऐसी तो दमन तकरीरें करते हैं। आज ये हो गया भाई, हो ये गया है कि हम क्यों अपने आप को शादियां तुम करो फंसे, हम क्या ख्याल है हम क्यों फंसे। मैं उनसे गलत तैयारी नहीं करता था कि यूरोप की हुकूमतों को खुश करने के लिए कह दूं कि इस्लाम में एक्चुअली एक ही है, ये नहीं कह सकते भाई। इस्लाम इस्लाम है, आपके कवानीन आपके कवानीन, हाँ हम आपके कानून के खिलाफ लोगों को बागी नहीं बनाए इतना करें, लेकिन छाव में बता दें भाई इस्लाम में ये है कि आप साहब रसूल लो, अपनी जिम्मेदारी पे करो, गवर्नमेंट को खुद ही भुगतो बैठेंगे। अभी एक सवाल आया स्मगलिंग के बारे में, स्मगलिंग की आमदन हराम है या नहीं है, तो स्मगलिंग की आमदन हराम नहीं है, गैर कानूनी जरूर है, उससे मना जरूर किया जाएगा कि यार मुल्क की मईशत का नुकसान का खतरा होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन हराम इसलिए नहीं है कि आप अपनी चीज खरीद रहे हो। इस्लाम शख्सी मिल्कियत का कायदा है, आपने अपने पैसों से एक चीज खरीदी, बॉर्डर पे आपने इधर से उधर किया, ये गैर कानूनी काम किया, गलत किया, लेकिन चीज तो आपकी है ना, वो आप जब बेचोगे तो प्रॉफिट किसका होगा, जब चीज आपकी है तो प्रॉफिट भी आपका। गवर्नमेंट हमसे पूछेगी तो हम कहेंगे आपको लोगों का माल गसल करने की इजाजत नहीं, कानून ये है कि कस्टम गसल करके खा जाता है, इस्लाम इसको हराम कहता है। इस्लाम क्या कहता है, कस्टम को ये हक नहीं है कि लोगों की जाती चीजों को खा जाए। मेरी भी एक घड़ी किसी ने गिफ्ट भेजी थी, कस्टम वाले खा गया, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ। तो अब पता नहीं वो स्मगलिंग होकर आ रही थी, मुझे नहीं, मैंने नहीं वो स्मगलिंग का कहा, लेकिन वो जिस तरह भी आई वो आज तक पी गया, पता नहीं कहाँ है वो। तो अब क्या मसला है कि शरीयत इजाजत नहीं देती गवर्नमेंट को कि आप लोगों की मिल्कियतों पे क्या करें कब्जा। आपको ये डर है कि स्मगलिंग के जरिए मुल्क की मईशत बैठेगी, तो आपने जो स्मगलिंग कर रहा है उसको पकड़े, आप उसको पनिशमेंट दें, सजा दें, उसका माल आप जब्त नहीं कर सकते। अब अगर जब्त करना है तो आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी, हलाल थोड़ी है किसी का। गवर्नमेंट भी अल्लाह के कानून की पाबंद नहीं है, जो जितना जिसका उठा के जो कोड़ियों के दाम मिला पी गए। इस्लाम खुदा की कसम आपको आजादी सिखाता है, इस्लाम कहता है सिर्फ अल्लाह के गुलाम हो। वो जो लिबरल और सेक्युलर हुकूमतें हैं ना, लेबल लगाती हैं आजादी की, आजादी नहीं है, इन्होंने हुकूमतों का गुलाम बनाया है लोगों को। मैं बार बार कहता हूँ यार, जो कंट्री तुम्हारी तनख्वाह आधी तनख्वाह टैक्स में ले रहा है तो तुम आजाद कहाँ हो वहां से। अभी वो सर के बाद बैठे गए थे ना, आप थे कौन थे बताओ, इसमें बड़ी बहस हुई थी, कुछ लोग यूरोप से आए हुए थे तो वो क्या गिरास करते हैं, मैंने कहा टैक्स तो जरूर दें, जिससे भूल ले रहा है। लेकिन ये क्या हुआ कि आपकी आधी तनख्वाह हुकूमत टैक्स में काट के आपको तहफ्फुज़ दे रही है, हुकूमत क्या कर रही है, आप मुझे दे दो अपनी आधी तनख्वाह। यही घोड़ा जो मंजिल 4 घंटे मेरे दो आपको मंजिल से दूर करना शुरू, ये क्या बात है, यही इतना कहां से ये नहीं है, बजाय अज़ाब बन जाएगा। लोगों की जो मिल्कियत है इस्लाम कहता है वो लोग ही उसके मालिक हैं, उस पे ना हुकूमत को अल्लाह ने इख्तियार दिया ना किसी और को अल्लाह ने इख्तियार दिया। हुकूमत सिर्फ इतना ले सकती है जितनी इज्तिमाई निजाम को चलाने के लिए शदीद जरूरत हो, शदीद जरूरत, जिसके बगैर जिसको नहीं लिया जाए तो लोग मरना शुरू हो जाएंगे, बहुत सोसाइटी को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो
ضرر سے بچانے کے لیے لے سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتی۔ یہ اسمگلنگ کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اسمگلر جو ہے اس کی آمدن بہرحال حلال ہے، لیکن غیر قانونی ہے، ملک کی معیشت ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، وہاں سے وہاں آ رہا ہے تو اس کو پنشمنٹ ہو، جیل ہو، جو بھی ہو، جو مرضی کرنا ہے کرو۔ آمدن کو کوئی مفتی حرام نہیں کہہ رہا ہے، مفتی کس کا پابند ہے بھائی؟ اللہ کے قانون کا مفتی کہے گا بھائی اللہ کے قانون میں آپ گورنمنٹ تھوڑی کسی کو حرام کے فیصلے کر سکتی ہے، اللیگل ضرور ہے، غلط ہے، اللیگل ہونے کو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ کمال کی بات ہے کہ سزا نہیں مل رہی ہوتی، اللیگل ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کسٹم والوں کا بھی اس میں زکات نکل جاتی ہے، بس یہ ہو رہا ہے، بزنس کر سکتا تھا، صحت بنا سکتا تھا، جم جا سکتا تھا، اسلام اس سے روکتا ہے آپ پیسہ دے سکتے کسی کا۔ بھیٹ چڑھاتا ہے، اور یہ کہ لبرل آدمی تھا، دیندار آدمی کی بات نہیں کر رہا ہے، جس کے واقعے میرے سامنے دیندار نہیں تھا، لبرل سیکولر آدمی، مذہب کو نہیں مانتا، کہہ رہے ہیں کہ یار مذہب میں حرام ہو یا نہ ہو، کہہ رہے میں مذہب کو نہیں فالو کرتا ہوں، لیکن زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، کہہ رہے میں نے ایسا عزم کیا کہ وہ کام کر کے دکھایا جو کیا تو اس کا معاوضہ دینا پڑے گا، پیسے دینے پڑیں گے، ہم نے آپ کی مشین رکھی ہے، ہم نے آپ کے پورے کھیت پکڑی ہے، آپ نے پکڑی ہے تو آپ کی تھوڑی زندگی سے ہمیشہ کے لیے تو پیسے دیں، پیسے کیوں دیں تو غیر قانونی لے کر آئے تو غیر قانونی سزا نہیں ہے اس کو، غیر قانونی کی یہ تھوڑی ہے کہ آپ چیزیں رکھنا شروع کر دیں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا بھائی بڑی ہو جاتی ہے، گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں، پھر دن میں بھی اسی کے خیالات میں یار میں اپنی صلاحیتوں کو کہاں ضائع کر رہا ہوں، ادھر میں اپنی صلاحیتوں کو لگاؤں۔ بعض لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، حصہ آپ نے جھوٹ بول کے جو اضافی لیا نا وہ حرام ہے، پوری چیز حرام نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک خربوزہ ہے، اس کی سوسائٹی مارکیٹ ویلیو کتنی ہے 50 روپے، آپ نے کیا کیا اس خربوزے کے ایسے فضائل بیان کیے کہ 100 میں پہنا دیا کسی کو، تو 50 تو آپ کے بندے تھے نا، یہ جو اضافی 50 ہے یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ بولا ہے آپ نے، جھوٹ بول کے جو اضافی 50 روپے آپ کے لیے حرام ہے، کیونکہ وہ پہنانے کا جو عمل ہوا ہے وہ اضافی 50 میں ہوا ہے، باقی تو اس کو 50 کا خربوزہ مل گیا نا، تو جو جتنا حرام شامل ہوتا ہے اتنا حرام ہوتا ہے، پورے کو حرام کہا جا سکتا، تو باقی جھوٹ بولنا حرام ہے، ناجائز ہے، ایسا نہ کہ آپ کہتے کہ 50 تو حلال ہے، 50 اضافی سے جھوٹ بول کے بیچو، وہ جھوٹ کا گناہ تو اپنی جگہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے وقت میں جو کاروبار کرتے ہیں تو ان کی آمدن حلال ہے یا حرام ہے؟ آمدن ان کی بھی حلال ہے۔ نماز کے وقت میں جو کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار میں پیسے وہ نماز چھوڑنے کے نہیں لے رہا، اپنی پروڈکٹ کے پیسے لے رہا ہے، پروڈکٹ کے پیسے حلال ہوں گے، البتہ نماز چھوڑنے کا اس کو شدید گناہ، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا کہ آپ نے جماعت سے نماز ضائع کیوں کر دی۔